ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے، کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح، کوئی 4 ادھر 4 ادھر، 5 ادھر، 10 ادھر، 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کی حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، یہ کہنا امت کو دھوکا ہے، اور اس سے دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ ماہ رمضان میں صلاۃ التراویح کتنا ہے تو کہا جاتا ہے آگے سے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھائی ہے، تراویح ہے، لیکن حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ کتنا تھی۔ کہتے ہیں ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں ملتا ہے 20 رکعت، ضعیف روایت میں خود کہتے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ ضعیف روایت قابل عمل نہیں ہوتی۔ ہم اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا اپنے زمانے میں کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کی وجہ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہیں۔ میں التماساً عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام، اس سے صحیح ترین حدیث کہاں ملے گی جو صحیح بخاری میں موجود ہے؟ کہ آپ سے سوال ہوا سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رمضان میں آپ کتنا پڑھتے تھے، جو جواب دیا کہ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے۔ اس سے زیادہ صحیح حدیث کہاں ملے گی؟ اور دوسری جو روایت میں نے ابھی بیان کی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح مال جماعت 8 رکعت پڑھائی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کی عورتوں کو 8 رکعت پڑھائی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دینا بھی غلط ہے۔ موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، جسے اور تو اور علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ نے آثار السنن میں صحیح کہا ہے، فرمایا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر ابیا و تمیم الداریہ ان یقوما للناس فی رمضان ب11 رکعہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو مسجد کے اندر 11 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھایا کریں، آپ کی ڈیوٹی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ، لہذا صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی رکعت بھی ثابت ہے۔ ہم سوچ کیسے سکتے ہیں کہ دین اسلام، اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے، دین میں ایک حکم بھی ہو اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عمل کرتے بھی رہے ہوں، لیکن اس کی تعداد نہ بتائیں، یہ ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رمضان میں پڑھتے رہے، صحابہ کرام سیکھ ہی نہیں سکے کہ رکعتیں کتنی تھیں؟ 3 دن مسلسل جماعت سے پڑھی تب بھی پتہ نہ چلا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے۔ حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کے عظیم ترین ایک محدث تھے، وقت کے شیخ الحدیث تھے، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کے بعد جامع ترمذی کے حاشیہ لکھتے ہوئے العرف الشذی میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ولا مناسا فی تسلیم ان التراویح علیہ السلام علی 8 رکعات، کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل جب بندہ پڑھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت ہی ہیں، اس کے ماننے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ولا مناسا، کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے کہیں اور جانے کا۔ اور آگے فرماتے ہیں خود وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَایَةٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ کہ ان علیہ الصلاۃ والسلام، کسی روایت میں یہ بات ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی
फी रमजान अत्तरावीह व क़ियाम अल-लैल अलाहिदतन कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में तरावी अलग पढ़ी हो, क़ियामुल लैल अलग पढ़ा हो, ये अल्लाह के पैगंबर से साबित ही नहीं है, ये बात साबित ही नहीं है। लिहाजा कुरान और सुन्नत से जो बात मिले उसी पर अमल करना चाहिए, उसी में आफियत है। हम यही कहेंगे मसनून यही है, इससे ज्यादा अगर कोई नफली तौर पर पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन उसको मसनून न कहे। मसनून कहेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज होगा।